حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا, اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 بیٹے کہا جاتے ہیں, سام, حام اور یافث. انہی تینوں کی آگے نسل چلی ہے. وجعلنا ذریتہ هم الباقین, قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انہی کی ذریت کو باقی رکھا. تو اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, دوسرے آدم. یعنی ہم سب کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ نوح علیہ السلام سے. تو اس وقت بھی لاکھوں لوگ تھے جو اللہ نے تباہ کر دیے, پھر صرف نوح علیہ السلام سے دوبارہ اللہ نے نسب چلایا. آج جو ہم نے آیت پڑھی نا, اس میں اللہ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح. نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جن لوگوں کو سوار کیا تھا نا, جو ان کے بیٹے تھے, اے ان لوگوں کی اولادو, انہ کان عبدا شکورا, وہ تو شکر گزار بندہ تھا. یعنی ہمارے ابا کو جو نجات ملی تھی شکر گزاری کی وجہ سے, اور ان کے جو بیٹے ایمان لائے تھے وہ ایمان والے بیٹے ان کے ساتھ تھے, تو وہ تو اللہ پہ, اس کے رسول پر ایمان لائے, اپنی زندگی تبدیل کی تو بچ گئے, جس کی وجہ سے ہم بھی پیدا ہو گئے. ابا پیدا نہ ہو تو بیٹا پیدا ہو سکتا ہے, یا ابا مر جائیں اولاد کے پیدائش سے پہلے تو بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو اگر کسی نے آپ کے باپ کو بچایا آپ کی ولادت سے پہلے, تو اس نے آپ پر بھی احسان کیا نا, کہ آپ نے اس کی نسل میں پیدا ہونا تھا. تو اگر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ جو 3 بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بھی اسی چوتھے کی طرح ہوتے تو پھر ہم پیدا نہ ہوتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا, نوح اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. 950 سال اللہ نے جو مشن دیا اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے, اسی میں لگے رہے, زندگی اسی میں کھپا دی. تو ان کے وہ بیٹے جو ایمان لائے وہ بھی نوح علیہ السلام کے مشن پہ چلے, انہی کو اللہ نے بچایا, اور آج ان سے کتنے انسانوں کو بھر دیا. تو ان تمام انسانوں کو زندگی ملی ہے نوح علیہ السلام کی تقوی اور آپ کے بیٹوں کے تقوی اور للہیت اور دین اور مذہب کی بنیاد پہ, ورنہ باقی بھی کیا ہو جاتے, ہمیں زندگی کی نعمت نہ ملتی. سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے؟ زندگی, حیات. تو وہ اولادیں پھر چلی ہیں آگے, پھر وہی ان کے. اچھا اس زمانے میں جو ہے نا کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ 2 شادیاں کریں, 4 کریں, 4000 بھی کر لیں, تو اس لیے نسل بہت تیزی سے بڑھتی تھی. تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا وہ 100 بیویاں رکھ لیتے, جن تو تھوڑے ہوتے غریب ہوتے وہ روڈ ناپتے پھر رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو نسلیں بہت تیزی سے بڑھتی تھیں, لیکن عمریں لمبی ہوتی تھیں تو ظاہر ہے ہر چیز پھر اسی حساب سے ہوتی ہوگی. تو اس طرح قوم چلی, ان میں توحید تھی, اللہ کی فرما برداری تھی, جتنی نمازیں فرض تھیں وہ سب پڑھتے تھے. آہستہ آہستہ پھر برائی آنا شروع, اور وہی برائی جو نوح علیہ السلام کی قوم میں, کیونکہ مشرک جو ہے نا, مشرک یہ اس کو عقیدت تباہ کرتی ہے. مشرک کو کیا چیز تباہ کرتی ہے؟ عقیدت. عقیدت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے, اس کی تعریف میں جتنا کہا جائے آپ سنو گے. تو اب جب عقیدت آئی تو شرک بھی ساتھ ساتھ آ گیا. اب اگر کوئی شرک کے خلاف بولے, گستاخ. سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھو سیرت کانفرنس ہو, آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے بلایا جائے, جو تعریف میں آپ کلمات کہیں گے وہ تو لوگ سنیں گے, سننے بھی چاہیے. لیکن اگر آپ تعریف میں غلو کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی ٹوکنے والا نہیں ہوگا, سبحان اللہ کہنے والے زیادہ ہوں گے. یہ جو ہماری قوم میں شرک آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ نعتوں سے آیا شرک. نعتیہ کلام میں حد سے تجاوز, حد سے تجاوز, بگڑی بنانے والے اور پتہ نہیں اس طرح کے جو الفاظ آئے. پہلے اس کا 2 مطلب لیا جاتے تھے, صحیح بھی غلط بھی, پھر غلط ہی مطلب ہو گیا,
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ میلاد کی محفلوں کو کامیاب بنانے کے لیے کہ اس میں لوگ عقیدت سے آئیں، تو جیسے وہ کنٹینر والے بابا نے جلسہ کیا تھا نا، اور جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے فضائل سنائے کہ اس جلسے میں جو شرکت کرے گا وہ ایک رات لیلۃ القدر کی رات سے، وہ یاد ہے ایک آئے تھے کنٹینر بڑا مشہور ہوا تھا ان کا، بھول گئے؟ وہ ایک تھے کنٹینر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ان کو کہا تھا کہ چندہ چاہیے مجھے، تو وہ اس طرح کے خواب انہوں نے سنائے، کہا نہیں تھا لیکن انہوں نے سنائے کہ وہ چندہ بھی چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک ٹھاک پیسہ ماشاءاللہ تمیز سے انہوں نے بنایا، اور پھر سیاست میں انہی لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے جن کے ان پر بے پناہ احسانات تھے، جنہوں نے ان کو پال پوس کے بزرگ بنایا، ٹھیک ہے نا، ان کو پال پوس کے بزرگ بنایا، انہی کے خلاف کنٹینر لے کے میدان میں کھڑے ہو گئے، اور وہ تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ کوئی بہانہ مل گیا جلسہ ختم کرنے کا، ورنہ اب تک بیٹھے ہوئے ہوتے، کیونکہ اس جلسے کے انہوں نے اتنے فضائل بیان کر دیے تھے کہ اب وہ واپس جانا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا نا، لوگ کہتے جب یہ لیلۃ القدر سے افضل ہے تو واپس کیوں جا رہے ہو، تو وہ کیا کہا، کیا یار کیا بات کر رہا ہوتا ہوں، کہاں سے کہاں پہ چلی جاتی ہے۔ ہاں تو ہمیشہ بربادی کہاں سے آتی ہے؟ غلو، عقیدت، عقیدت بری چیز نہیں، عقیدت تو ضروری ہے، اعتدال کی راہ کیا ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ بزرگ لیس ہو جائے انسان، اہل اللہ سے عقیدت ہی نہیں ہے، آج کل تو ہر وقت بزرگوں کے خلاف نا، تو عقیدت کیا کرتی ہے انسان میں؟ غلو، تو اعتدال کیا ہے؟ ایسا بھی نہ ہو کہ عقیدت لیس، کوئی بزرگ ہی نہیں ہے، سب بزرگوں کے کرتوت بھی خراب، لہذا بزرگ بھی کیا ہیں؟ خراب ہیں، تو بزرگ ہر زمانے میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے، لیکن بزرگوں کی حیثیت کو ان کے مقام سے زیادہ بڑھانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا، یہود و نصارہ کا، کہ ویلیو کو حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ تو جتنی امتیں گمراہ ہوئی ہیں وہ اہل اللہ کی تنقیص سے نہیں، تنقیص سے گمراہ ہونے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے پیمانے پر جو قومیں گمراہ ہوتی ہیں وہ گمراہ ہوتی ہیں عقیدت میں غلو سے۔ عیسائیت تباہ ہو گئی حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کرنے سے۔ تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی قوم عاد، اس میں بھی یہی شرک آیا، بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجنا شروع۔ اچھے لوگوں نے یقیناً سمجھایا ہوگا کہ بھئی تم تو وہی کام کر رہے ہو جو کون کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام، تو انہوں نے کوئی عذر تراش لیا ہوگا کہ وہ تو یوں کرتے تھے، ہم تو یوں نہیں کر رہے، ان کی تو یہ نیت تھی، ہماری تو گھما پھرا کے پتھر کی چیز کے سامنے جھکتے کیے، تمہارا کیا لگتا ہے؟ عقل کی بات ہے یا نہیں؟ وہ کہتے تھے بھئی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں، تو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ میں نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، کیا دلیل ہے؟ دلیل کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ قوم عاد بڑے زبردست قد والے لوگ تھے، ظاہر ہے قد اس زمانے کے ویسے ہی لمبے ہوتے تھے، کھجور کے تنوں جیسے ان کے قد ہوا کرتے تھے۔ تو قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تم نرے جھوٹ بولتے ہو اللہ پر۔ تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تم نرے جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ گھڑتے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی پیسے نہیں مانگتا، پوری قوم سے ٹکر لے کر ایک دعوت دے رہا ہوں تو کچھ تو بات کو سن لو۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ دیکھو کیسی صاف دعوت ہے پیغمبروں کی، کوئی کنفیوژن نہیں، بالکل صاف ستھری سی دعوت جو فطرت کو اپیل کرتی ہے۔
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے برکت والی موسلا دھار بارشیں برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جتنے طاقتور ہونا اور طاقتور بنا دے گا اور پاور دے دے گا تمہیں. اور مجرم بن کے میری دعوت کو ٹھکرانے کی کوشش مت کرو. قوم جواب میں کہتی ہے یا ہود ما جئتنا ببینہ، کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس باتوں کی، کوئی لاجک نہیں بنتی. ٹی وی میں دیکھا ہوگا اپنے پروگرام، جو اینکر جب اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے نا تو سامنے والے کے دلائل کو کیسے گھما دیتا ہے نا. پالیسی ہوتی ہے نا ٹی وی چینلز کی کہ اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، پیچھے رکھنا ہے. خام خام اس کی بات کو گھما کے. تو یہی ہوتا ہے جب بھی باطل کا انکار ہوتا ہے، اس کے تمام دلائل کو گھما دو اور جو غلط چیز ہے اس کو آگے لے آؤ. تو وہ بھی کہنے لگے ما جئتنا ببینہ، پتہ نہیں کیا دلیل ہے، دلیل تو کوئی ہے نہیں. وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک، ہم اپنے خداؤں کو تیرے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اصل میں تو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے تو ان بتوں نے تجھے کچھ کر دیا ہے. یعنی پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے، تو خام خامے پوری قوم سے کیا کر رہا ہے، ٹکر لے کے اپنی زندگی خراب کر رہا ہے معاذ اللہ. تو یہ ان بتوں کی بد دعا لگ گئی ہے تجھے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ جیسے میں عاملوں کے خلاف بولتا رہتا ہوں نا، بولتا رہتا ہوں تو کوئی بھی ذرا سا مسئلہ کہتے ہیں کسی عامل نے کچھ کر دیا ہوگا. حالانکہ میرے ساتھ اللہ کا فضل ہے، مسئلے ویسے بھی نہیں ہوتے. اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے بڑی ستاری کا معاملہ بھی کیا ہوا ہے اور غفاری کا معاملہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوا ہے. سارے کام اللہ کا فضل ہے. پریشانیاں تو ہر ایک کو آتی ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ جن، جو چار جن بھیج دیں یار، 10 لاکھ جنات ہیں، 18 لاکھ جلا دیے، 25 لاکھ یہ کر دیے، تو ایک آدھ ہماری طرف بھیج کے ہم کو اٹھوا لیں یار. تو